کیا؟ معمن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خبر عام کر دوں؟ کیا یہ الٹا میرے خلاف نہیں ہو جائے گا؟ کیا اس سے محترمہ گیلانی کو یہ جواز نہیں مل جائے گا کہ وہ دوبارہ سیال خاندان میں اپنی پہچان واپس لیں؟ لیکن نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا مروہ کا خاندان اندراج اب بھی سیال خاندان کے ساتھ منسلک ہے یا نہیں۔ جیسے ہی یہ خبر باہر جائے گی، اسے فوراً علم ہو جائے گا کہ بزرگ سیال کو ابھی تک اس کی واپسی کا پتہ نہیں۔ اس سے یہاں کے اصل مقصد سے پردہ اٹھ جائے گا۔ معمن نے اس بات میں سر ہلایا اور پیچھے بیٹھے وکیل کی طرف چونک کر دیکھا۔ اسی دوران مروہ اپنے بچوں کو لینے کے لیے پری اسکول پہنچی۔ اسے یقین تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ بچے بھاگ کر اس کی باہوں میں سما جائیں گے، لیکن اس بار اس کے استقبال کے لیے کئی اساتذہ کھڑے تھے، جس پر وہ قدرے پریشان ہوئی۔ محترمہ گیلانی، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ کے بیٹے کا ایک اور بچے سے جھگڑا ہو گیا تھا اور اسے چوٹ لگی ہے۔ ایک معلمہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ کیا؟ مروہ نے ہکا بکا ہو کر سانس کھینچا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو اس کا جڑواں بھائی ہی لڑائی میں پڑا تھا۔ کیا یہ دونوں ٹیلی پیٹھی سے رابطہ رکھتے ہیں؟ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور فوراً اندر دوڑی۔ کمرے کے بیچوں بیچ فہان بیٹھا تھا۔ ارد گرد استاد اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا درد ہو رہا ہے فہان؟ میں مرہم لگا دوں؟ ایک استاد نے کہا، لیکن فہان نے اپنی زخمی انگلی ہلا کر انکار کر دیا اور بڑے فخر سے بولا، ضرورت نہیں، میں بہادر لڑکا ہوں۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ زخم اسے اس وقت لگے تھے جب وہ اپنے جڑواں بھائی کے ساتھ مل کر کسی کو سبق سکھا رہا تھا، لیکن اسکول میں اس نے صرف شک دور کرنے کے لیے ایک عام لڑائی کی اداکاری کی تھی۔ مہوین، جو اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اس لڑائی میں شامل تھی، ایک طرف سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اعلان کیا، چوٹ کی فکر نہ کریں، میرا بھائی کبھی کسی سے نہیں ہارتا۔ فہان، استاذہ سب لمحے بھر کے لیے خاموش رہ گئے۔ خوش قسمتی سے اسی وقت مروہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے بچے، کیا تمہیں واقعی کس نے مارا ہے؟ وہ گھبراہٹ میں بیٹے کو باہوں میں بھر کر اس کا سراپا دیکھنے لگی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سوجی ہوئی انگلیوں اور ہلکی خراشوں کے علاوہ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ یہ کیسے؟ اسے مارا گیا یا اس نے کسی کو مارا ہے؟ مروہ نے شک بھری نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ متین اندر ہی اندر گھبرا گیا۔ ماں کی گردن کے گرد باہیں ڈال کر میٹھے لہجے میں بولا، امی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ آپ ہی تو کہتی ہیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ مروہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہ ملے۔ آخرکار وہ تینوں وہاں سے نکل آئے اور استاذہ پیچھے سے بار بار شکریہ ادا کرتے رہے۔ گھر پہنچ کر مروہ کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی اور مہوین بھی اس کے پیچھے پیچھے رہی۔ اسی دوران فہان چپکے سے کمرے میں گیا اور فون اٹھا کر نشان کا نمبر ملایا۔ ہیلو نشان، وہاں سب کیسا ہے؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ایان بھی مختصر جملوں میں بات کر رہا تھا، لیکن لگتا تھا آہستہ آہستہ وہ بات چیت سیکھ رہا ہے۔ فہان نے فخر سے سینہ ٹھوکا، میں تو مزے میں ہوں۔ اسکول واپس آ کر ایک لڑکے سے لڑائی بھی کی اور نہ استاذوں کو پتہ چلا نہ امی کو۔ دیکھو نا کتنا ہوشیار ہوں۔ ہاں، نشان نے سادہ سا جواب دیا، پھر بولا، ویسے میں اب اس پری اسکول میں نہیں جانا چاہتا۔ ہاں، پھر کہاں جانا چاہتے ہو؟ فہان نے حیرت سے پوچھا۔ نشان چپ ہو گیا۔ اس دن کی یادیں ذہن میں لوٹ آئیں جب وہ غلطی سے فہان کے اسکول گیا تھا۔ وہاں بچوں اور استاذوں نے اسے اپنے جیسا سمجھ کر خوش دلی سے قبول کیا تھا، سب سے بڑھ کر مہوین بھی وہیں تھی۔ اوہ، کیا تم میرے اسکول آنا چاہتے ہو؟ ہم پھر جگہ بدل سکتے ہیں، میں پہلے ان شریروں کو سیدھا کر دوں گا، پھر تمہیں واپس دے دوں گا، فہان نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ایان خوشی سے چونک گیا، اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ سچ؟ بالکل، لیکن پھر امی کا کیا ہوگا؟ وہ فرنیچر ہے، میں اکیلی رہ جائیں گی اور تب شاید وہ چاچا رزمار کی کمپنی میں کام شروع کر دیں۔ فہان کو اچانک یاد آیا کہ رزمار کاظمیری نے مروہ گیلانی سے کہا تھا کہ اگر کبھی نوکری کی ضرورت ہو تو وہ اس کی کمپنی چلی جائے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ بات نشان کو بتائے، لیکن حیرت کی بات یہ ہوئی کہ نشان نے فوراً اس خیال کو رد کر دیا۔ ہرگز نہیں، مجھ سے وہاں جانے نہیں دے سکتے۔ فہان چونک کر خاموش رہ گیا۔ واہ، یہ تو تم نے ایک ہی وقت میں سب سے زیادہ الفاظ بول دیے۔ کیا مسئلہ ہے؟
بہرحال وہ نوکری ڈھونڈنے ہی والی ہے نا، اس نے کہا۔ اسے ڈیڈی کی کمپنی بھیج دو۔ ہیں ڈیڈی کی کمپنی؟ ہاں بالکل، یہ کام میں سنبھال لوں گا۔ اس سے پہلے کہ فہان کچھ اور کہتا، نشان نے فوراً لائن کاٹ دی۔ میں کیوں اپنی ممی کو کسی اور کی کمپنی میں کام کرنے دوں جب وہ ڈیڈی کی کمپنی میں کام کر سکتی ہیں اور ہر روز ان سے مل بھی سکتی ہیں؟ مجھے یہ بات ڈیڈی سے کرنی ہی ہوگی جب وہ واپس آئیں گے۔ لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ لیزا زروکی پہلے ہی پری اسکول والے جھگڑے کے بعد اہان فتین سیال سے ملنے اس کی کمپنی پہنچ گئی تھی۔ السلام علیکم، میں زروکی، کتنے دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، بتائیے کہاں جا رہی ہیں؟ جی مس زروکی، واقعی بہت دن ہو گئے آپ کو یہاں دیکھے ہوئے۔ لیزا ہجوم کے بیچ سے خاموشی کے ساتھ گزرتی رہی۔ مروا کلانی کے برعکس، جسے اکثر ملازمین نظر انداز کر دیتے یا محض نشان کی دیکھ بھال کرنے والی سمجھتے، ہر بار جب لیزا زروکی سیال کا کارپوریشن میں نظر آتی تو لوگ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے جیسے وہ کوئی مشہور شخصیت ہو جو ریڈ کارپٹ پر چڑھ رہی ہو۔ 5 سال اہان کے ساتھ رہنے کے بعد اس کے ماتحتوں نے اسے کب کا غیر رسمی طور پر مسز سیال کا خطاب دے رکھا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا غرور بہت بڑھ گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی خود کو دبائے رکھتی تاکہ اگر کبھی مستقبل میں واقعی مسز سیال بننے کا موقع ملے تو اس پر کوئی وار نہ کر سکے۔ جب وہ صدر کے دفتر پہنچی تو سیکرٹری نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس نے سر ہلایا اور پوچھا، کیا مسٹر سیال ابھی فارغ ہیں؟ جی ہاں، کیا آپ چاہتی ہیں میں انہیں بتاؤں کہ آپ آئی ہیں؟ سیکرٹری نے پوچھا۔ چونکہ تیمور درانی کہیں اور مصروف تھا، اس لیے صدر کے مہمانوں کو وصول کرنے والا ایک کلرک فوراً فون اٹھا کر اہان سے اجازت لینے لگا۔ یہ اصول ہر اس شخص پر لاگو تھا جو اہان سے ملنا چاہتا، اور لیزا بھی اس سے مستثنیٰ نہیں تھی۔ البتہ اس کے علم میں یہ نہیں تھا کہ چند دن بعد جب مروا گیلانی وہاں آئی تھی تو اسے یہ تمام رسمی کارروائیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ کچھ منٹ بعد کلرک نے اطلاع دی کہ اہان نے اس سے ملنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ سن کر اس کے کندھوں کا بوجھ فوراً ہلکا ہو گیا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور بلا وقت ضائع کیے دفتر کے اندر داخل ہو گئی۔ اہان، بہت دن ہو گئے، اس نے نرمی سے کہا اور اس کی طرف بڑھی جو اپنی کرسی پر سیدھا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جب اس نے اس شخص کو دیکھا جسے وہ سب سے زیادہ دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ پہلے کبھی اتنی لمبی جدائی کا شکار نہیں ہوئے تھے، لیکن اہان اس سے مل کر خوش نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ میں معافی مانگنے آئی ہوں اہان۔ آج مجھے پری اسکول سے فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ سیکرٹری جنرل کے بیٹے نے پہلے نشان پر حملہ کیا تھا۔ مجھے اس بارے میں پہلے سے علم تھا۔ اس کی چوٹیں کافی سنگین لگ رہی تھیں اور مجھے ڈر تھا کہ یہ کمپنی کی شہرت پر اثر ڈالے گی۔ میں بہت شرمندہ ہوں اہان، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی اداکاری کسی کو بھی دھوکہ دے سکتی تھی، لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا۔ اہان نے اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ یہ تمہارا بہانہ ہے؟ تم نے نشان کی 5 سال تک دیکھ بھال کی اور تمہیں اس کی طبیعت کا اندازہ ہی نہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ کمپنی کی شہرت ایک پری اسکول سے خراب ہو سکتی ہے؟ اس کی آواز دنیا کی سب سے ٹھنڈی غاروں سے بھی زیادہ سرد تھی، اور یہ سن کر لیزا کانپ اٹھی۔ اس کا چہرہ فوراً سفید پڑ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو یوں غائب ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ نہیں اہان، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ لیزا، تمہیں خاموش رہنا چاہیے تھا بجائے فضول تماشا بنانے کے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ کس چیز سے نفرت ہے؟ اہان نے پوچھا۔ اس کی نظریں اس کی آنکھوں میں سوراخ کر دینے جیسی لگ رہی تھیں، جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک اور کپکپی دوڑ گئی۔ مروا بالکل ٹھیک کہتی ہے، اگر تم واقعی نشان کو اپنا بچہ سمجھتی تو تمہیں اس کی حفاظت کے سوا کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تم واقعی جھوٹی ہو، یہ تمہیں پتہ بھی نہیں۔ وہ آخری الفاظ سن کر لیزا کا سارا دفاع بکھر گیا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا اور اس کا چہرہ آگ کی طرح جلنے لگا۔ مروا گیلانی، پھر سے تم ہی بیچ میں آ گئی۔ میں کیا کروں؟ میں دوبارہ اس کا اعتماد کیسے حاصل کروں؟ میں کیسے یقین بناؤں کہ وہ کسی اور سے متوجہ نہ ہو جائے؟ لیزا زروکی نے سر جھکا لیا، مٹھیاں بھیج لی اور آنسو بہنے دیے۔ ہاں، میں نشان کو اپنا بچہ نہیں سمجھتی کیونکہ میں اپنا بچہ چاہتی ہوں۔ کیا؟ اہان فتین سیال چونک کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنا بچہ؟ لیزا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بات جاری رکھی۔ ہاں اہان، میں اپنا بچہ چاہتی ہوں۔ پچھلے 5 سال سے میں تمہاری طرف سے محبت اور
جذباتی توجہ کی طلبگار رہی ہوں۔ احان کا چہرہ سخت ہو گیا اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، لیکن لیزا ہار ماننے والی نہیں تھی۔ یہ اس کے لیے پلٹ کر لڑنے کا ایک موقع تھا اور وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں ہر رات خود کو نظر انداز شدہ اور خوف زدہ محسوس کرتی ہوں۔ جب بھی آنکھیں بند کرتی ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ کیا تمہیں پتہ بھی ہے احان، میں وہ لڑکی ہوں جس نے 10 برس تک تمہیں ایسے میگنولیا کے درخت کے نیچے خطوط چھوڑے۔ میں سامنے نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ ڈرتی کہ تم مجھے شیشے کی طرح شفاف سمجھو گے، جیسے میرا وجود ہی نہیں۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنا بیگ کھولتی ہے اور اس میں سے کچھ نکالتی ہے۔ احان کی نظریں تنگ ہو گئی جب اس نے وہ چیز دیکھی۔ وہ محض ایک پرانا فاؤنٹین پین تھا جو زرد پڑ چکا رومال میں لپٹا ہوا تھا، لیکن وہاں کھڑے احان نے رومال کے کنارے پر کڑی ہوئی میگنولیا کے پھولوں کی ڈیزائن کو صاف دیکھا۔ اس کی انگلیاں لاشعوری طور پر سکڑی۔ میں نے تمہیں کبھی خوش کرنے کے لیے چاپلوسی نہیں کی، اس لیے مجھے تمہارے جواب کی امید بھی نہیں تھی، لیکن بعد میں تم نے خود کہا تھا کہ تم اگلے کئی دہائیوں تک میرا خیال رکھو گے، اس گرمی کے بدلے جو میں نے تمہیں ان 10 برسوں میں دی، اور یہی وجہ تھی کہ میں تمہارے ساتھ گھر واپس گئی۔ کیا تمہیں یاد نہیں احان؟ لیزا نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز آنسوں سے روند گئی۔ احان نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں دبا لی۔ وہ ہمیشہ اپنی خود اعتمادی پر فخر کرتا تھا اور اسے لیزا کے اصل عزائم بخوبی معلوم تھے۔ اس کی ساری چالاکیوں کے باوجود وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنے میں کامیاب رہا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ لیزا نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اس کا مظلومیت فوراً غائب ہو گئی۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ میں بس تمہیں واپس جانا چاہتی ہوں اور وہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں جو پہلے گزارتے تھے۔ اپنے جعلی آنسو پوچھنے کے بھی پرواہ کیے بغیر اس نے جلدی سے کہا، نہیں کچھ خاص نہیں، میں بس فرنیچر ہے واپس جانا چاہتی ہوں تاکہ اپنی غلطیاں سدھار سکوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں لیزا، احان نے سرد لہجے میں کہا۔ اب میری بات غور سے سنو، میں تمہیں کبھی اپنے بیٹے کو چھونے بھی نہیں دوں گا۔ لیزا کے چہرے پر جو امید کی جھلک تھی وہ فوراً بجھ گئی۔ اس کا چہرہ یکدم سفیدی مائل ہو گیا اور کوئی چارہ نہ دیکھ کر اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ کیا میں یہاں کام کرنے لگ جاؤں؟ میں واقعی تمہیں بہت یاد کرتی ہوں احان، کیا کوئی عہدہ ہے جو میں سنبھال سکوں؟ اس نے پوچھا۔ یہاں کام؟ احان نے دھیرے سے دہرایا، نظریں اب بھی اس پر جمی تھیں۔ جب تک مروہ گیلانی کو نشان کے اس منصوبے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اسے سیال کارپوریشن میں نوکری دلوائے، تب تک اگلی دوپہر ہو چکی تھی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے ڈیڈی کی کمپنی میں کیوں نوکری کروں؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اسپتال میں کام کر سکتی ہوں۔ نشان نے بیگ کندھے پر لٹکایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں اسکول جاؤں گا اگر آپ وعدہ کریں گی کہ آپ ڈیڈی کے کمپنی میں کام کریں گی، ہیں؟ مروہ نے اسے حیرت اور الجھن بھرے انداز میں گھورا۔ اسکول جانے کا تعلق اس خبیث کی کمپنی میں میری نوکری سے کیا ہے؟ یہ کب سے سودے بازی سیکھ گیا؟ مروہ نے کچھ لمحے سوچا، پھر آخری حربے کے طور پر ایک حقیقت بیان کی۔ دیکھو نشان، تمہارے ڈیڈی کی کمپنی میں جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو۔ تمہارے ڈیڈی کو تو میری شکل بھی پسند نہیں۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، اپنی اداسی چھپانے کی پوری کوشش کرتے ہوئے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ وہ مجھے اپنی کمپنی میں کبھی بھی کام کرنے نہیں دے گا، بلکہ اگر نشان کی بیماری نہ ہوتی تو وہ مجھے اپنی زندگی میں بھی شامل نہ کرتا۔ لیکن نشان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچتے ہوئے کہا، چلیں ڈیڈی سے ملنے چلتے ہیں۔ یہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ مروہ کی آنکھیں صدمے سے مزید پھیل گئی جب وہ نشان کے پیچھے لڑکھڑائی ہوئی باہر نکلی۔ مروہ گیلانی نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سیڑھیوں سے ایک آدمی نیچے اتر آیا جو ان سے چند ہی میٹر کے فاصلے پر تھا۔ نشان، تم یہاں کیوں ہو؟ کیا تمہیں اب تک اسکول میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس شخص نے پوچھا، ساتھ ہی اپنے سیاہ رنگ کے نفیس سوٹ کو سنبھالتے ہوئے۔ اس کے بلیزر کے اندر ایک گہرے رنگ کی ہاتھ سے سلی ہوئی قمیض تھی اور لمبی پتلون کی دبلی پتلی ٹانگوں کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ پیچھے سے آتی دھوپ اس کے تراشے ہوئے نقوش پر پڑ رہی تھی اور یہ منظر دیکھ کر مروہ کی مٹھیاں لاشعوری طور پر بھیج گئیں۔ ڈیڈی، وہ ڈیل یاد ہے جو میں نے بتائی تھی؟ آپ کو کیسی لگی؟ نشان نے پوچھا۔ ڈیل؟ احان فتین سیال ذرا حیران ہوا۔ اس نے رک کر اپنے بیٹے کو تھوڑا مسکراتے ہوئے دیکھا۔
کون سی ڈیل؟ میں اسکول جاؤں گا اگر آپ امی کو اپنے کمپنی میں کام کرنے دیں گے۔ نشان نے سنجیدگی سے اعلان کیا اور مروہ کی طرف اشارہ کیا۔ احان لمحہ بھر کے ٹھٹک گیا، پھر اس کی نظریں مروہ پر پڑی۔ مروہ کو صاف لگا جیسے اس کے چہرے پر بادل چھا گئے ہوں، جیسے وہ الفاظ دینے والا ہو کہ یہ الفاظ اس نے نشان کے منہ میں ڈالے ہیں۔ مروہ فوراً گھبرا کر ہاتھ ہلانے لگی۔ ارے مجھے ایسے مت دیکھیے، اس نے خود کہا کہ وہ اسکول تبھی جائے گا جب آپ مجھے کمپنی میں نوکری دیں گے۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے اپنے کندھے اچکا کر اپنی معصومیت ظاہر کی اور احان کے چہرے سے بادل ذرا ہٹ گئے۔ نشان، تم کیوں اپنی ممی کو ڈیڈی کی کمپنی میں لے جانا چاہتے ہو؟ ڈیڈی تو ہاسپٹل نہیں چلاتے نا؟ احان نے پوچھا۔ وہ وہاں آپ کا خیال رکھیں گے، نشان نے بازو سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر دونوں بالغوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور احان غصے سے آ گیا۔ فضول باتیں بند کرو، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرا خیال رکھیں، اب اچھے بچے بنو اور اسکول جاؤ۔ نشان، نہیں، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا جب تک آپ میری نہیں مانتے۔ نشان چیخا، بیگ کندھے سے اتار کے زمین پہ دے مارا اور آنکھیں لال ہوتے ہوئے غصے سے باہر نکل گیا۔ دونوں بڑوں نے اسے جاتے دیکھا اور دمبو خود رہ گئے۔ او خدایا! کچھ لمحے بعد مروہ نے احان کو گھورا اور پاؤں پٹکے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس کی شرط مان لیتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ آپ مجھے بس اپنی کمپنی میں کوئی سیٹ دے دیں، تنخواہ بھی مت دیں، ٹھیک ہے نا؟ احان اس کے اچانک غصے سے تھوڑا چونک گیا اور چند لمحے خاموشی سے سوچتا رہا۔ یہ قصور میرا کیسے ہو گیا؟ اصل میں تو تمہاری غلطی ہے جو پہلے میری آفر مسترد کی تھی۔ آخر کار مروہ نے بڑی مشکل سے نشان کو منایا کہ وہ دوبارہ بیگ اٹھائے اور اسکول جانے کی تیاری کرے۔ احان نشان کے کمرے سے باہر سخت چہرے کے ساتھ کھڑا رہا لیکن کچھ نہیں بولا۔ جب سے مروہ نے سکون کا سانس لیا۔ کیا میں چھوٹے سر نشان کو اسکول لے جاؤں؟ مس گیلانی اور مسٹر سیال؟ ہاں لے جاؤ۔ مروہ نے ہاتھ ہلایا مگر اس کے دماغ میں ایک نیا خیال آیا۔ کیا ہوگا اگر میں نشان کی بات نظر انداز کر کے خود ہی چلی جاؤں؟ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن جیسے ہی نشان اس کے قریب سے گزرا اس نے ٹیبلٹ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ یہ دیکھیں، میں ڈیڈی کے دفتر کے سارے کیمرے ہیک کر کے سب کچھ دیکھ سکتا ہوں۔ مروہ نے چیخنے کی کوشش دبائی۔ اس کا منصوبہ تو یہ سن کر بالکل ناکام ہو گیا۔ 10 منٹ بعد مروہ نے ایک لمبا سانس کھینچا اور کندھے پر بیگ لٹکائے اس منفرد نمبر والی میک بک کار کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کبھی اس میک بیک میں نہیں بیٹھی تھی، نہ اب نہ ہی 5 سال پہلے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا ہر حال میں اس سے دور رہے گی، مگر نشان نے اسے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ جیسے اس کے اندر بیٹھنے شخص کو دیکھا اس کے تمام عضلات تن گئے، اس نے سانسیں تیز ہو گئی اور ہتھیلی میں ٹھنڈے پسینے کے قطرے ابھرنے لگے۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ارے ایسے کھڑی کیوں ہو؟ جلدی اندر آؤ، احان نے جھنجھلا کر کہا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تاکہ ظاہر کر سکے کہ اس کا وقت کتنا قیمتی ہے۔ مروہ نے فوراً دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی تاکہ اپنے خیالات سے دھیان ہٹا سکے۔ اسے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ کار کے نرم نشتیں اور دلکش اندرونی ماحول نے اس کی گھبراہٹ کافی کم کر دی۔ خوشبودار فضا میں اس لمبے سانس لیتے ہوئے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور باہر کے مناظر دیکھنے کا بہانہ کرنے لگی۔ لگتا ہے کہ میں ابھی تک اس پر قابو نہیں پا سکتی۔ وہ دونوں خاموشی کے ساتھ دفتر کی طرف گئے اور مروہ گیلانی نے اندازہ لگایا کہ احان فطین سیال اب بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ شاید اسے تو یہ بھی نہیں یاد کہ میں یہاں ہوں۔ جیسے ہی اس نے اپنے جذبات قابو میں کیے مایوسی دوبارہ لوٹ آئی۔ کیا یہی میری تقدیر ہے؟ جب وہ دفتر کی عمارت پہنچی تو احان نے گاڑی مخصوص پارکنگ میں کھڑی کی اور باہر نکل کر اپنے خصوصی لفٹ کے اوپر جانے لگا۔ مروہ بھی گاڑی سے اتری مگر وہ اسے روک کھڑا ہوا۔ یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ مروہ ساکت رہ گیا۔ آخر کار اس نے بات تو کی۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ میں باہر جا رہی ہوں مسٹر سیال، اس کمپنی میں کوئی مجھے نہیں جانتا اور میں نہیں چاہتی کہ لوگ مجھے آپ کے ساتھ دیکھیں۔ یہ کہہ کر اس نے بیگ اٹھایا اور تیزی سے نکل گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتا وہ کھڑا رہا۔ اس کا چہرہ بالکل طوفان سے پہلے کے آسمان جیسا سیاہ ہو گیا، مگر پھر بھی وہ کچھ کہے بغیر اوپر چلا گیا۔ جب تک مروہ کا تعلق تھا وہ عمارت کے سامنے والے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور سیدھی چلتی گئی۔ سلام میڈم، آپ یہاں کس مقصد سے آئی ہیں؟ ریسپشنسٹ نے پوچھا۔ یہ کون؟ میں؟ مروہ کچھ لمحوں کے لیے الجھ گئی اور حیرت سے ریسپشنسٹ کو دیکھنے لگی۔ رکیں، میرا عہدہ کیا ہے؟ میں اب کیا کرنے جا رہی ہوں؟ کیا میں اس کے دفتر جا کے انتظار کروں کہ وہ مجھے کوئی کام دے؟ یہ تو صدیوں لگ جائیں گی۔ وہ تو بھول بھی چکا ہوگا جتنا وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے بھنوس کھیڑی اور ایک موقع آزمانے کا فیصلہ کیا۔ میں یہاں نوکری ڈھونڈنے آئی ہوں۔ کیا آپ کی کمپنی میں کوئی خالی جگہ ہے؟ نوکری ڈھونڈ رہی ہیں؟ کیا آپ نے اپنا
ریزیومے HR ڈپارٹمنٹ کو بھیجا ہے۔ کیا وہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی بازار ہے جہاں آ کر اپنی پسند کی نوکری لے لے گی؟ مگر ریسپشنسٹ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہی مروا کرنے والی ہے۔ اسے بس ایک نوکری چاہیے تھی تاکہ اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر سکے، اور آخرکار اس نے بزنس ڈپارٹمنٹ میں کلرک کی پوزیشن منتخب کر لی۔ وہ آرام سے سیڑھیاں چڑھ کر انٹرویو روم تک گئی۔ انٹرویو ختم ہونے کے بعد اس کی ملاقات تیمور درانی سے ہو گئی۔ تیمور کو اصل میں صدر کی بیوی کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ اتفاق تھا کہ وہ اس وقت تک انٹرویو پاس کر چکی تھی۔ کیا واقعی اسے بھرتی کرنے جا رہے ہیں؟ تیمور نے بزنس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ سے حیرت سے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ اس ٹیسٹ میں کسی نے بھی پورے نمبر نہیں لیے۔ سربراہ نے جواب دیا، اور کاغذ تیمور کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ تیمور خاموش ہو گیا جب اس نے کاغذ پر بنے لال نشان کی تعداد دیکھی۔ ایک آہ بھرتے ہوئے وہ مروا کے قریب گیا اور بولا، محترمہ، کیا آپ صدر کے دفتر میں کام کرنا چاہیں گی؟ وہاں کا کام اتنا سخت نہیں جتنا یہاں ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے۔ مروا نے فوراً جواب دیا اور کاغذات کا ایک ڈھیر اٹھا کر فوٹو کاپی مشین کی طرف بڑھ گئی تاکہ تیمور سے بات نہ کرنی پڑے۔ وہ کسی صورت خبیث شخص کا ہر روز سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تیمور نے لب بھیجے مگر کچھ نہ کہا۔ چند احتیاطی الفاظ کہہ کر دوبارہ اوپر چلا گیا۔ جب وہ صدر کے دفتر واپس آیا تو ہان ابھی اپنے دستاویزات میں جھکا ہوا تھا، بالکل اس طرح جیسے تیمور سے چھوڑ کر گیا تھا۔ اسی دن وہ لیٹ آیا تھا اور اس دوران کاغذات اس کی میز پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ تیمور نے کچھ دیر جھجکنے کے بعد کہا، مسٹر سیال، بزنس ڈپارٹمنٹ میں مس گیلانی کو رکھ لیا ہے۔ بزنس ڈپارٹمنٹ؟ ہان نے حیرت سے پوچھا۔ چند لمحوں بعد اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا اور ایک طنز مسکراہٹ۔ یہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے پتا تھا کہ وہ بزنس ڈپارٹمنٹ میں جا رہی ہیں؟ کیا آپ کو پہلے سے علم تھا مسٹر سیال؟ تیمور نے پوچھا۔ ہان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ تو بس نشان کی خواہش پوری کرنے آئی ہے، اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ وہ اسے سنجیدگی سے نہیں لے گی۔ میرا خیال ہے اس نے بزنس ڈپارٹمنٹ میں اپنی دلچسپی کے باعث منتخب کیا ہے۔ دلچسپی سے بزنس پسند ہے؟ میرا تو یہی خیال ہے کہ تمہیں نکاح جن والی کال یاد ہے؟ ہان نے پوچھا۔ تیمور چونک گیا۔ نکاح جن؟ کیا آپ اس کمپنی کی بات کر رہے ہیں جسے ہم خریدنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے؟ ہاں، وہی کال اس نے سنبھالی تھی، اور اس میں اس نے وہ باتیں دیکھ لی جو بزنس ڈپارٹمنٹ کا نائب صدر بھی نہ دیکھ سکا۔ وہ بس صلاحیت ہے۔ تو مجھے حیرت نہیں کہ آخرکار اس نے یہی شعبہ منتخب کیا، ہان نے پرسکون لہجے میں کہا۔ تیمور درانی حیرت سے ساکت رہ گیا۔ واہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی باصلاحیت ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اس نے یونیورسٹی بھی نہیں پڑھی اور ڈاکٹر نکلا۔ وہ کیا کر سکتی ہے؟ یہ کاروبار کے میدان میں اتنی ماہر کیسے ہے؟ اب سے آخرکار سمجھ آیا کہ اس کے باس نے کیوں اسے اس عورت کے پس منظر کے مزید جانچ پڑتال کا کہا۔ آہ مسٹر سیال، آپ نے لیزا زروکی سے بھی وعدہ کیا تھا کہ اسے بزنس ڈپارٹمنٹ میں مینجمنٹ پوزیشن دیں گے۔ اب جبکہ مروا گیلانی یہاں آ گئی ہے، اسے آنے سے منع کر دو۔ ہان فتین نے سیال سے سرد لہجے میں کہا۔ انگلیاں سے دستاویزات پر بے چینی سے ٹھک ٹھک کرنے لگی۔ تیمور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ تو کبھی بھی مسز زروکی کے ساتھ اتنا سرد مزاج نہیں ہوا۔ کیا اب وہ اس سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے تو ہمیشہ اس کے ساتھ بیوی جیسا سلوک کیا تھا، حتیٰ کہ اسے اجازت دی تھی کہ جب چاہے اس کا گھر میں آئے۔ پھر اب وہ ایک چھوٹی سی غلطی پر اسے دھتکار رہا ہے۔ تیمور اپنے باس کی سوچ کو سمجھنے میں ناکام رہا۔ وہ یقین رکھتا تھا کہ اگر دو لوگ محبت میں ہوں تو ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، چاہے ان کے نتائج کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں۔ مگر ہان ایسا لگ رہا تھا جیسے لیزا کے دل کی گئی محبت اس کے لیے بالکل بھلا دیا ہو۔ وہ بے رحمانہ طور پر سے لاتعلق ہو گیا تھا۔ ادھر مروا گیلانی بزنس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے زندگی کے بہترین لمحات گزار رہی تھی۔ نائب صدر اس کے شاندار انٹری ٹیسٹ کے نتائج کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا اور کوئی بھی اس کے راستے میں آنے کی جرات نہیں کرتا تھا، مگر اس کا سست والا رویہ جلد ہی سب کو کھولنے لگا۔ محل، کیا تم نے نائب صدر کے لیے کانٹریکٹ تیار کر لیا؟ نہیں۔ سیلرس رپورٹ کا کیا ہوا؟ ابھی نہیں۔ مروا آرام سے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھی اور چائے کا گھونٹ بھرا، جیسے وہ یہاں محض وقت گزاری کے لیے بیٹھی ہو، کام کے لیے نہیں۔ اتنا سنجیدہ کیوں ہونا؟ میں تو بس اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے آئی ہوں۔ محنت کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ پورا صبح کا وقت اس نے صرف 3 رپورٹس تیار کرنے میں لگایا، جس پر باقی ملازمین تنگ آ گئے اور سیدھے نائب صدر کے شکایت پہنچے۔ سر، وہ نئی لڑکی مہر توانا بالکل کام نہیں کرتی، ہم کیا کریں؟ جی سر، ہم تو ابھی رپورٹ کا انتظام کر رہے ہیں، کیا اسے کہیں کہ بھیج سکتے ہیں؟ سر، ہمارا ڈپارٹمنٹ تباہ ہو جائے گا اگر یہ چلتا رہا۔ ملازمین نے نائب صدر کو اسے نکالنے پر اکسایا اور وہ شک میں پڑ گیا۔ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اس نے گہری سانس لی، جس نے دیکھا مروا اپنے ڈیسک سے پرسکون چائے پی رہی ہے۔ کیا سب باصلاحیت لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا وہ سمجھتی ہے کہ صرف جوان اور ذہین ہونے کی وجہ سے وہ سست اور مغرور ہو سکتی ہے؟ وہ اپنے دفتر سے نکلا اور بن میں سکیڑتے ہوئے
اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. یہ کیا کر رہی ہو مہیل؟ ہاں وہ مروا ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی. کچھ نہیں سر، آپ کو میری مدد چاہیے؟ نائب صدر نے اس کی میز پر رکھے کاغذات تمہارے سرمایہ کاری اسٹاک کے بارے میں سکھاؤں گا. سچ؟ مہربانی پر جوش لہجے میں کہا. اس نے آنکھوں میں چمک آ گئی. واقعی مالیات میں دلچسپی تھی اور اسکول میں بھی اس کے اساتذہ اس کی صلاحیت کی تعریف کرتے تھے. یوں وہ خوشی خوشی نائب صدر کے دفتر میں منتقل ہو گیا اور شوق و لگن کے ساتھ اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا. حتیٰ کہ وہ لنچ کے وقت بھی ساتھ ساتھ کینٹین گئے اور یہ وقت زیادہ دیر نہ چھپی. جلدی آہان کے کانوں میں بھی خبر پہنچ گئی. کیا وہ اب نائب صدر کی اسسٹنٹ ہے؟ تیمور کو صاف لگ رہا تھا وہ خوش نہیں ہے، لیکن اس نے کمال مہارت سے اپنے جذبات چھپا لیے. سر، نائب صدر نے یقیناً اس کی صلاحیتیں دیکھ لی ہوں گی. اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں، تیمور نے وضاحت دی. اوہ واقعی، آہان نے طنزیہ انداز میں کہا. تیمور نے لب بھینچ لیے اور گھڑی کی طرف دیکھا. چونکہ لنچ کا وقت تھا، اس نے حسب معمول ریسٹورانٹ کو کال کرنے کے لیے فون نکالا، لیکن اس سے پہلے اس نے باہر کچھ کلرکوں کو زور سے بات کرتے سنا. کیا وہی عورت نائب صدر کی نئی اسسٹنٹ ہے جو اب اس کے ساتھ لنچ پر گئی تھی؟ دیکھا آپ نے وہ اس کے لیے کتنا خیال رکھنے والا تھا. اس نے تو اس کی پسندیدہ کھانے کی بھی آرڈر کی. میرا خیال ہے اس عورت کو خود اندازہ نہیں کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے. وہ تو سب سے تیزی سے ترقی کرنے گی. تیمور نے پلٹ کر دیکھا تو آہان سنجیدگی سے ساری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا. اس کے چہرے پر گہری تیروی چڑھی تھی.